الحمدللہ، جیسا کہ گزشتہ 4 سے 5 دروس قرآن کے اندر ہم نے اس بات کو سیکھنے کی، سکھانے کی، سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن پاک فرقان حمید میں اللہ جل مجدہ کا کیا پیغام ہے، اور قرآن پاک فرقان حمید کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا کیا حقوق اور فرائض ہیں، اور ہماری زندگی میں ہمارا کتنا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، اور آیا یہ تعلق جتنا ہے اتنا ہونا چاہیے یا کہ جتنا ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے، یا کہ بالکل ہی کم تعلق ہے ہمارے۔ تو اسی ضمن میں آج پھر تعارف قرآن کے عنوان سے ہمارا درس قرآن ہے۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن پاک فرقان حمید کی سورہ یاسین، جو کہ مشہور اور معروف سورت ہے، جس کے بارے میں حدیث رسول اللہ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے، یعنی کہ کائنات میں اللہ جل مجدہ نے جتنی چیزیں بنائی ان کا ایک دل بنایا اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ انسان کا دل ہے، اور قرآن پاک کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین کو فرمایا گیا، اور پھر یہ فرمایا رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میرا یہ دل چاہتا ہے، یعنی کہ سرکار امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ دل ہے کہ میرے ہر امتی کے دل کے اندر یہ سورت محفوظ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو آج دیکھیے کہ امت جو ہے وہ دنیا میں کم و بیش 50 سے 55 ممالک کے اوپر مشتمل ہے، یعنی دنیا میں 50 سے 55 ممالک وہ ہیں کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اسلامک سٹیٹس ہیں، جیسے کہ پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی، آذربائیجان، ایران، عراق، اور اس طرح کے مختلف جو ممالک ہیں۔ لیکن اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنے دل میں آپ جھانک کر دیکھیں تو آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ ہمارے دل کے اندر یہ سورہ کریمہ ہے یا کہ نہیں ہے۔ اور قربان جاؤں، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب جو حروف مقطعات ہیں قرآن پاک میں، یعنی کہ یاسین، حامیم، عین، سین، قاف، اور قاف اور صاد، حامیم، ان کا مطلب اللہ جل مجدہ کی ذات اقدس ہی جانتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یاسین رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک میں سے بھی، جیسے کہ طٰہٰ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اب آگے سورت کریمہ کی دوسری آیت کریمہ میں ہے کہ والقرآن الحکیم، اور گواہ ہے یہ قرآن حکمت والا، یا کہ دوسرے متراجم میں فرمایا گیا کہ قسم ہے اس قرآن حکمت والے کی، قسم ہے، کہیے نا، اس قرآن جو کہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ انک لمن المرسلین، کہ اے نبی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ بھیجے ہوں میں سے، یعنی کہ رسالت کی جو
گواہی ہے، رسالت کی دلیل جو ہے، اور رسالت کا ذمہ اللہ جل مجدہ نے اپنے ذمہ اٹھایا اس صورت میں، اور یہ تعریف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس صورت کا ابتدا ہے، اور یہ صورت جو ہے وہ قرآن کا دل ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جس شخص نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی دن کے شروع میں، تو اللہ جل مجدہ عرش معلیٰ پر فرماتا ہے کہ اس کے سارے دن کے کام جو ہے وہ میرے ذمہ ہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور اگر رات سے پہلے اس کی موت کا وقت ہوا تو اس کے لیے بخشش کے دروازے کھلے، اور وہ شخص جو رات میں اس کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھے تو اللہ فرماتا ہے کہ سارے اس کے رات کے کام میرے ذمے ہیں، اور اگر صبح سے پہلے اس کی وفات ہو جائے، اس کی منزل طے ہو جائے، اس کا ٹرانسفر لیٹر نکل آئے ہمارے پاس آنے کا، اس دنیا سے رخصت ہونے کا، تو اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہی بات جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ 50 سے 55 ممالک ہیں جس پر اسلامک سٹیٹس ہیں، تو کتنے ہی ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جن کو سورہ یاسین کا ترجمہ یاد ہے، سورہ یاسین کا معنی مفہوم یاد ہے، شان نزول یاد ہے، اور سورہ یاسین جو ہے وہ اس کی تلاوت یاد ہے، اور وہ حفظ ان کو ہے، اور اس کی تلاوت روز مرہ کرتے ہیں۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو میں آپ کے پاس اس ویڈیو کی بساطت سے چھوڑنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ یہ سوچیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہماری تعلیمات کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، اور چوتھی نمبر آیت میں خود اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ بے شک اے نبی، کہیے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ہیں جو کہ صراط مستقیم کا تاج اوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صراط مستقیم کا صحرا جو ہے وہ آپ ہی کے سر کے اوپر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، بے شک آپ ہمارے ہی بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں، اور آپ ہدایت کاملہ پر ہیں۔ اب یہاں اس ضمن میں سورہ یاسین کی چوتھی نمبر آیت کو میں ریلیٹ کروں گا سورۃ الفاتحہ کے آیت کریمہ کے ساتھ، کہ جس میں ہم 5 گانا نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ پڑھیے میرے ساتھ، اہدنا الصراط یہ درس قرآن ہے، تعلم قرآن ہے، یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، تو جس میں آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ پڑھیں تو آپ بآواز بلند پڑھا کریں، اور یہ جس طرح ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ ہمارے بعد جب تک اللہ تعالیٰ یہ پیغام پہنچائے تو آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ کا پیغام ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب ہم 5 گانا نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا مجھے صراط المستقیم، وہ رستہ کہ جو بالکل قیم، قائم، سیدھا ہے، صراط مستقیم کا رستہ ہے۔ اور یہاں پر کیا فرمایا کہ صراط مستقیم کے رستے کی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے، جو صراط مستقیم جہاں سے شروع ہو رہا ہے، جہاں سے ختم ہو رہا ہے، صراط مستقیم کا کل منبع اور سرچشمہ جو ہے وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اس کو قرآن کی ایک تیسری آیت سے بھی ریلیٹ کیجئے کہ من یطع الرسول، پڑھیے میرے ساتھ، من یطع الرسول، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو پھر کیا ہوا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے، کہیے نا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی، آپ کا دامن رحمت پکڑا، تو تحقیق اس نے آٹومیٹکلی اطاعت کس کی؟ اللہ جل مجدہ۔ تنزیل العزیز الرحیم، 5ویں آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ یہ نازل کی گئی ہے اللہ جل مجدہ کی طرف سے، کہ جو بہت غالب ہے، العزیز،
یہ اللہ جل مجدہ کے صفاتی ناموں میں سے نام، الحکیم اور الرحیم کہ جو بہت زیادہ رحمت فرمانے والا۔ ہم صبح کو اٹھتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں۔ قربان جاؤں اللہ جل مجدہ کی اس شان رحیمی پر کہ وہ اپنی شان رحیمی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سارے کے سارے معاملات کو درگزر کر کے ہماری سانسیں بھی چلاتا ہے، ہمیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ایک فیکٹری کی صورت اللہ نے عطا کی ہے ہمیں، جس کا نام ہمارا جسم ہے، ہمارا وجود ہے، اس فیکٹری کے کسی بھی پرزے کو، اس فیکٹری کے کسی بھی پرزے کو نکارا نہیں کرتا۔ اس شخص نے ظہر کی نماز گزری، اس نے نہ پڑھی، عصر کی گزری اس نے نہ پڑھی، مغرب کی گزری اس نے نہ پڑھی، عشاء اس نے نہ پڑھی، تو لہٰذا اے میرے فرشتوں، اے میرے کارندوں، اس کی جو سماعت ہے اس کو سلب کر لو۔ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے کانوں کے اندر جو ہے وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے شان رحیمی کا تعلق ہے۔ تنزیل نازل کس کی طرف سے کیا گیا؟ جو بہت غالب حکمت والا ہے، العزیز ہے، الرحیم، ساتھ ہی ساتھ وہ بہت زیادہ رحیم ہے، بہت زیادہ رحیم ہے، بہت زیادہ رحیم۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو میں نے باڈی کی آپ کو اگزامپل دی، اس میں یہ دیکھیے کہ اللہ جل مجدہ کی شان مقدسہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کا سلسلہ کیسا بنایا کہ اگر آپ اپنے ہاتھ پر ایک ہاتھ مارتے رہیں 800 900 دفعہ، 1100 1200 دفعہ ایک دن کے اندر، تو آپ کے ہاتھ کے اوپر جو ہے ورم پڑ جائے گا اور زخم ہو جائے گا۔ آپ بات سمجھ گئے؟ لیکن آپ کی پلک کا جو جھپکنا ہے، اس کو اللہ جل مجدہ نے آپ کے جسم کی فیکٹری کے اندر آٹومیٹک ڈیفالٹ سیٹنگ کے ساتھ اس کو عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ کہ آنکھ جو ہے اس کی پلک بار بار جھپکتی ہے۔ سائنٹسٹ نے اس کا ریسرچ کر کے بتایا کہ ایک دن میں کم و بیش 800 یا 1200 مرتبہ جو ہے یہ خود سے جھپکتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر زخم کیوں نہیں ہوتا جب ہماری آنکھ کے اوپر والا جو ہے وہ پردہ نیچے والے سے ٹکراتا ہے؟ تو اللہ جل مجدہ نے اس میں ایک اسپیسیفک کرائیٹیریا کے ساتھ جو ہے ایک فلوئڈ رکھ دیا ہے، ایک رکت رکھ دی ہے، ایک پانی رکھ دیا ہے کہ جو اس کو تر رکھتا ہے اور آپ کا زخم نہیں بننے دیتا۔ کہیے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور اگر یہ رکت اور فلوئڈ، یہ پانی اگر زیادہ ہو جائے تو آنکھیں بہنا شروع ہو جائیں گی اور آپ دیکھنے سے قاصر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر یہ کم ہو جائے، جس کا ذکر اللہ جل مجدہ نے سورہ قیامہ میں فرمایا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اور پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی، آنکھ کا پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے گا، تو پھر تمہاری موت کا وقت آئے گا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ گمان یہ کرے گا کہ اب وقت ہے جانے کا۔ اب وقت کیا ہے؟ جانے کا۔ تو یہ دنیا جو ہے اس کے اندر ہماری جو اس کے اندر ہمارا جو رہن سہن ہے وہ بالکل یاد رکھیے کہ وہ عارضانہ ہے، عارضی ہے، وہ مستقل نہیں۔ مستقل ٹھکانہ ہمارا کوئی اور ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا ہی شروع کر دو، تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تو تم ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب اسی طرح ہمارے گلے کا آپ سسٹم دیکھیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تھوک جو ہے، لعاب جس کو کہتے ہیں، ایک اور فلوئڈ جو ہے وہ گلے میں ایک خاص مقدار کے ساتھ رکھ دیا۔ اب وہ مقدار ٹھیک ہے تو ہماری آواز ٹھیک ہے، ہماری بات ہو رہی ہے، ہمارا تکلم ہے، ہمارا بیان ہے۔ اگر وہ مقدار زیادہ ہو جائے تو ہماری منہ سے لعاب نکلنا شروع ہو جائے۔ جیسے ہم نے دیکھے ہیں کچھ جو بیچارے مریض بھائی ہوتے ہیں، ان کا منہ سے لعاب نکل رہا ہوتا ہے، تو آپ بات نہیں ٹھیک طرح سے کر سکتے۔
اور اگر یہ خشک ہو جائے تو آپ بولنے سے قاصر ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو کون سی ایسی ذات ہے، کون سی ایسی رحیم ذات ہے کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر یہ چیزیں آپ کو عطا کر رہی ہیں، اور پھر جب تم 80 سال کے ہوگے، 82 سال کے ہوگے، 83 سال کے ہوگے، تب بھی یہ جو فلوئڈ ہے، جو لعاب ہے، جو تھوک جو رکھا ہوا ہے، یہ نہ اپنی مقدار سے کہیے نا کم ہوتا ہے اور نہ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں اور واپس آ جائیں ہم، جس کو قرآن پاک فرقان حمید میں فرمایا گیا کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں پر بھاگی جا رہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ یا ایھا الانسان، اے میرے پیارے انسان، تجھے تو میں نے فرشتوں کا سجدہ کروایا تھا، تجھے تو میں نے خلقت لما خلقت بیدی، تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، تجھے بنایا تھا، سوارا تھا، مسجود ملائکہ کا تجھے درجہ عطا کیا تھا، تو کیوں مجھ سے دور ہو گیا؟ تو کیوں مجھ سے ما غرک بربک الکریم، تو کیوں مجھ سے کہیے نا دور ہو گیا؟ تو آج ہماری ہر گمراہی کا، حتیٰ کہ آپ یقین کریے ہمارے ہر پریشانی کا سبب صرف یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے دین سے، اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اپنے اس عظیم الشان جلیل القدر قرآن سے دور ہو گئے ہیں، تو ہمارے لیے اندھیروں کے راستے کھل گئے ہیں۔ اور جب ہم اس کے قریب ہوں گے تو اللہ تعالی ہماری زندگی میں بھی آسانی پیدا فرمائے گا، اور ہمارے گھر میں آسانی پیدا فرمائے گا، ہمارے اہل میں، عیال میں، دوست میں، احباب میں، سوچ میں، ذہن میں، فکر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ماحول میں، ہماری امت میں۔ اور پھر جو ہماری زندگی ہے، جو ایٹرنٹی کی لائف ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، یہ زندگی اصل میں زندگی نہیں ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے، یہ خواب گاہ ہے، یہ ٹیسٹ سیشن ہے۔ تو وہ جو آنے والی ہمیشہ ہمیش زندگی ہے، خالدون کا جس کو ذکر کہا گیا قرآن پاک، اس میں سب سے زیادہ فلاح ہو جائے گی۔ اور یہ تعارف قرآن کے ضمن کے اندر جو میں حدیث بار بار پڑھتا ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے، اور آپ کو اللہ کرے کہ یاد بھی ہو جائے، کہ القرآن، پڑھیے میں سے، القرآن حجت لک، کہ یہی قرآن یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اگر تو اس کو نہیں پڑھے گا، اس کا حلال کردہ تو نہیں مانے گا، اگر اس کو تو نہیں جانے گا، اگر اس میں اللہ نے جو فرمان تجھے دیا ہے تو اس کو نہیں رسائی حاصل کرے گا، او علیک، یا پھر اگر تو اس کی اطاعت کرے گا تو یہی قرآن تیرے حق میں گواہی دے گا۔ القرآن حجت لک، یہ قرآن تیرے حق میں گواہی دے گا، او علیک، اگر تو اس کی نہیں مانے گا تو پھر یہ تیرے خلاف بھی گواہی دے گا۔ اور یہی میں نے آپ کو کہا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی تجلی کے اندر سے اللہ کا کلام ہے۔ بیک وقت قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام بھی ہے، اس کو یہ درجہ حاصل ہے کہ وہ کلام اللہ بھی ہے۔ اگلی بحث اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن پاک جو ہے وہ بیک وقت ایٹ دا سیم ٹائم وہ کلام اللہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام ہے، اور قول جبریل بھی ہے، کیونکہ اللہ جل مجدہ نے اپنا کلام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو عطا کیا، اور پھر قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہے، یعنی کہ ایک ہی وقت میں کلام اللہ بھی ہے کہیے، اور قول جبریل بھی ہے، اور قول رسول بھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اللہ کے کلام کے اندر بہت زیادہ برکتیں ہیں، عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں، شانیں ہیں۔ تو آپ جیسا کہ میں نے تعارف قرآن کے ضمن میں آج یاسین سورہ کی 5 آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، آپ ان کو یاد کریں، سورہ یاسین کو یاد کریں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ سورہ لقمان کو پڑھ کر کریں، اور اپنی زندگی میں تعلق استوار کریں تاکہ آپ کی آنے والی آخرت اچھی ہو جائے اور آپ کی
قبر جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔